الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے. انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کی سحریوں کے اندر، ان کی افطاریوں کے اندر، ان کے دن اور رات کے قیام کے اندر اللہ رب العزت نے برکت فرما دی، اور عام روٹین کے دنوں سے ہٹ کر جو ہم اس مہینے کے اندر عبادات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بڑھا دیا ہے. تو یہ ایسا باسعادت مہینہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ کی حد کو پہنچ جاتے ہیں،
یا وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ عام مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے کے اندر اپنی سخاوت کو، اپنی جود و سخا کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کو اس کی تیاری کا حکم دیتے، کمر کس لیتے، اور اس مہینے کے اندر اتنا صدقہ و خیرات کرتے جس طرح کہ انسان کہے نا کہ یہ نہر یا کسی دریا کا منہ کھول دیا جائے، بند توڑ دیا جائے تو جس طرح پانی بے مہار نکلتا ہے نا، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ اور یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ اس میں مخاطب اللہ رب العزت کن کو کر رہے ہیں؟ مومنین کو، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ اور رب مانگ رہا ہے تو کس مال سے مانگ رہا ہے؟ جو مال میرے رب نے ہم کو عطا کیا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، کہ اس مال کو خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی تجارت نفع دے گی، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی خون کا رشتہ، نہ کوئی عزیز و اقارب، نہ کوئی دعا سلام والے کام آئیں گے۔ ولا خلۃ، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ باہمی تعلق کے اندر ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خون کے رشتے والے۔ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ضروری نہیں کہ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، جس کے پاس مال ہے، وہی اللہ کے رستہ میں خرچ کرے۔ اور یہ مال کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ اس پوری آیت مبارکہ کے اندر جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس کے مصارف بتلائے کہ کون لوگ ہیں۔ وہ 8 لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا۔ پہلے کون ہیں؟ فقراء، مساکین۔ پھر اگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جو جیلوں کے اندر بند پڑے ہیں، جو مسافر ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تمہارے صدقہ و خیرات ہے۔ اور سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ اگر خاوند مالدار ہے تو اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کرے، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اس کے بعد اس کے عزیز و اقارب، اس کے آس پڑوس والے، اس کے محلے والے، اس کے جاننے والے۔ لیکن ہم کن کو دیتے ہیں اپنا صدقہ و خیرات؟ ہم تو یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب چاند رات ہو، کب عید کا دن آئے، امام خطیب ممبر پر کھڑا ہو جائے، مصلی پر کھڑا ہو جائے اور ہمیں تلقین کرے کہ اپنا جو صدقہ و خیرات ہے، جو فطرانہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ تم ادا کر دو۔ اور یہ میں اس لیے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو میرا رب اس کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کی مثال اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہو، پھر اللہ رب العزت اس سے کیا ہے؟ 7 بالیاں نکالتا ہے، اور 7 بالیوں میں سے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی سے اللہ رب العزت 100 دانہ نکالتا ہے۔ یعنی اس ایک دانے کو اللہ رب العزت نے کتنا بنا دیا؟ 700 گنا بڑھا دیا۔ تو پھر ہم جب یہ اپنے دل کے اندر بات لے آئے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال صرف کریں گے، تو پھر ہماری مثال تو قارون جیسی ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر ہے نا، جب رب تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اس جاہ و جلال کے ساتھ اپنی قوم کے اندر نکلتا تھا، اور کچھ سادہ لوگ جو انسان تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے۔
کس لیے؟ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا کزن ہے، چاچا تایا فلاں کا بیٹا ہے. تو جب وہ نکلتا، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب سواریاں اس کے صرف ان خزانے کی چابیوں کو لاد کر وہ ان کے اوپر لاد کر ان کو کیا لایا جاتا تھا، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے اندر نکلتا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب اس سے کہا گیا نا اپنے اس مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، اس نے کہا یہ تو مال میں نے اپنی محنت اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا ہے، اور ہم نے تو آج تک اس کی مثالیں ہی سنی ہیں. اور وہ علم، وہ فضل کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عالم تھا، لوگ اس سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے. یہ مفسرین نے بیان کیا ہے. تو یہ وہ علم ہے کہ جس کے بل بوتے پر ہم چاہیں تو اس دنیا کو اپنے قدموں کے اندر رکھ لیں، اور جب ہم اس سے اعراض کریں گے تو پھر یہ دنیا ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے ناچے. تو یہ اللہ کا قرآن ہے کہ ہم کیا ہے، مال کو اس لیے صرف نہیں کرتے کہ کہیں اس کے اندر کمی واقعہ نہ ہو جائے. اور یہ جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، سال بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ ہمارے مال کو پاک اور صاف کرنے والی ہوتی ہے. یہ وہ میل کچیل ہوتی ہے. جس طرح ہم سونے کو کندن بنانے کے لیے اس کو جب ڈالتے ہیں نا بھٹی کے اندر، جب یہ پگھل جاتا ہے تو اس کے اوپر میل آ جاتی ہے، اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور خالص سونا اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا جتنا بھی مال ہے اس کو کیا ہے، پاک اور صاف کر دیتے ہیں. آج ہمارے جن کے بینکوں کے اندر پڑے ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے پیسے ہیں، وہ کیا ہے، بینک کیا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی کٹوتی شروع کر دیتے ہیں 2.5% کے حساب سے. اب کیا ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اگر اس کی حد کو مال پہنچ چکا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے گھر کے اندر فرنیچر بڑا ہے، میرے پاس اتنے جانور ہیں. تو میرے بھائی، جانوروں کے بھی اللہ رب العزت نے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ اگر تمہارے پاس گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، اگر ان کی تعداد بتلا دی گئی کہ 120 بکریاں ہوں، 5 گائے ہوں، اتنے اونٹ ہوں، تو اس کے اوپر کیا ہے، 1 بچڑا، 2 بچڑے، 3 بچڑے. اب جو گھر کے اندر ہماری یہ سواری ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، یا دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں جیسے فرنیچر ہے، الماریاں اور سیب وغیرہ. اب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم کتنا صدقہ دیں، کتنی زکوٰۃ ادا کریں. تو میرے بھائیوں، ہم نے شریعت کو دیکھنا، نہ کسی امام کی بات کو، نہ کسی فقہ کو. اگر شریعت نے اس کے اوپر حد قائم کی ہے کہ تمہارے روزمرہ کی ضروریات زندگی کی چیزوں کے اوپر صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو کہیں پر بھی میں نے تو کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ ان چارپائی ہے، ٹیبل ہے، ان کے اوپر ہم زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کس چیز پر ہے؟ جس کے اوپر رقم پڑی ہے، مال و دولت پڑا ہے، وہ اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ جو شریعت نے بتلائی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دو. اب جو سرکولیشن کے اندر ہے، جس طرح میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، میں اس کو 1 سال سے استعمال کر رہا ہوں، کبھی اس کے اندر کمی آ رہی ہے، کبھی وہ بڑھ رہا ہے، اس مال کے اوپر کیا میں صدقہ ادا کر سکتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام اور سادہ فہم ہیں، لیکن ہمیں فتوے بتانے والوں نے، پوچھنے والوں نے، سوال کرنے والے اس انداز سے سوال کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور فتوے دینے والے فتوے دیتے ہیں کہ نہیں جی تمہارا یہ مال پاک نہیں ہوگا جب تک کہ تم کیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں. اب گھوڑا ہے، اس کے اندر جو جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا گھر کے اندر ہے، سواری کے لیے ہے. حالانکہ حدیث کی کتابیں ہیں، 66 ہیں، بخاری مسلم ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے نا، گائے، بکری، بھینس تو اب ہمارے موجودہ دور کے اندر ہے نا، اونٹ وغیرہ کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہو رہا ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر، تو اس وقت گھوڑے بھی موجود تھے. تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کہاں پر ہے. اب ہمارے مدارس جن کے اندر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بیٹے پڑھتے ہیں، عزیز و اقارب کے دور دراز سے آ کر جو ہمارے پاس مہمان ہیں،
ہم ان کے میزبان ہیں۔ تو بھائیوں نے اکثر جب میں جاتا ہوں کئی بار جمعہ پڑھانے تو وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مدرسے کے لیے یا ہمارے ادارے کے لیے آپ نے کیا اپیل کرنی ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم عام روٹین کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر جب فصل یہ گندم کی کٹائی آتی ہے یا دوسری فصلیں آتی ہیں، زیادہ تر مدارس جو ہیں وہ ان مہینوں کے اندر، ان ایام کے اندر بڑی تغو کرتے ہیں کہ وہ پورے سال کی اپنی جو ہے وہ روزی روٹی جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کے کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے نا تو ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ علماء کرام تو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اعتماد کرو، اور خود کیا ہے جمع کر کے رکھنا مال شروع کر دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک پنجابی کا شعر، ہر کسی کے اپنے ذوق کی بات ہے، پلے بن کے نہیں ٹوڑ دے رزق پنچی تے درویش، جنہ دا تک بارہ رب تھی اونم رزق ہمیش۔ یعنی جو لوگ اللہ پر قناعت کرتے ہیں، یہ پرندے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، صبح نکلتے ہیں کس لیے؟ دانے کی تلاش کے اندر، خود کھا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی پوٹلیوں کے اندر جمع کر کے، یہ میرے رب کا نظام ہے، جمع کر کے لے آتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، صبح پھر دن نکلتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ دن نکل آیا، سورج نکل آیا، نہ نماز پڑھی، نہ رب کو یاد کیا۔ اور یہ میں ایک پرندے یا ایک جانور کی بات نہیں کر رہا، کہیں پر بھی ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، صبح جب فجر کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے نا تو یقین مانو یہ جانور، یہ پرندے جنہوں نے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں یا جو گاؤں کے اندر رہنے والے ہیں یا جن کے گھروں کے اندر درخت ہیں، وہ اس کا مشاہدہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ جب نکلتا ہے نا تو یہ سسٹم ہے ان کے اندر جو الارمنگ کرتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، اب کیا ہے اپنے رب کو یاد کریں۔ جس طرح روشنی بڑھتی جاتی ہے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہم یہ انسان اتنے ہی بے بس لاچار ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں، چوپائے ہیں، زمین پر رینگنے والے ہیں، حشرات الارض ہیں، حتیٰ کہ ایک کیڑا ہے جو پتھر کے اندر پایا جاتا ہے، رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور سمندر کی تہہ کے اندر ایسی مچھلیاں ہیں کہ جس کی یہ تحقیق ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، انہوں نے کبھی سورج کی روشنی کو نہیں دیکھا، وہ کہاں سے کھا رہی ہیں۔ اور براعظم انٹارکٹیکا کا جو جس کے اوپر رہتی برف ہے، وہاں پر کیا کوئی بھی جاندار نہیں، وہ تہہ بہت بڑی ہے برف کی، اس کے نیچے پانی ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان مچھلیوں کو رکھا ہے اور وہ اپنا رزق تلاش کر رہی ہیں۔ تو پھر ہم اتنے بے بس، لاچار اور مجبور کیوں؟ ہمیں یہ تنگ دستی کیوں آ لیتی ہے؟ ہمیں یہ پریشانیاں، ہمارے اوپر یہ قرض کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے میرے بھائی، ہم نے کیا ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ کا قرآن 16ویں پارے کے اندر کیا ارشاد فرما رہا اللہ رب العزت، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کر لے گا پھر کیا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اور یہ میرے رب کا اعلان ہے۔ آج ہم اس رزق کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، دن ہو رات ہو، اذان ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنا، کسی کے ساتھ ہم نے بھلائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ میری جیب کے اندر کتنا مال ہے اور کتنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم اپنے بھائی، باپ بیٹے، ماں باپ بیٹی، کسی کی بھی عزت کو نیلام کرنے سے کیا ہے گریز نہیں کرتے، کسی کا قتل کرنے سے باز نہیں آتے، کسی کا حق کھانے سے باز نہیں آتے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ کیا یہ انسانیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اوپر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا؟ کیا یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کو حاصل کریں؟ جبکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کو کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس دنیا کی یہ جو مال و متاع ہے اس کی قدر و قیمت کیا اللہ کی نظر میں اس مردہ جانور کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، رزق کس نے دینا ہے؟ میرے رب نے دینا ہے۔
جب تو پیدا ہوا ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھا تجھے غذا کس نے دی؟ کون ذات تھی جس نے تجھے رزق پہنچایا؟ میرے رب نے۔ وہ 9 ماہ 10 ماہ جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر رہا، میرا رب تجھے غذا بھی دیتا رہا، تجھے آکسیجن بھی دیتا رہا، جہاں پر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ کوئی ذریعہ ہے رب کی قدرت کے علاوہ کہ انسان وہاں پر آکسیجن حاصل کر سکے؟ اور جب بچہ پیدا ہوا میرے رب نے اعلان فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کی رہنمائی فرما دی اس کی خوراک کی طرف۔ اور بچہ کیسے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، ماں کو بھی احساس ہوتا ہے۔ تو جب میرا رب تجھے بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جو معذور ہیں ان کا کیا ہے؟ وہ نہیں کھاتے، وہ پیتے نہیں، وہ پہنتے نہیں، ضروریات زندگی ان کی بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں ہیں صحیح سلامت ہیں، تندرست ہیں، سب سے زیادہ پریشان بھی یہی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے دے دو تو آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کا جتنا بھی مال ہے وہ اللہ قبول کر لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آس پڑوس کتنے بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے کبھی ہم نے پوچھا کہ یار تم نے سحری کس چیز سے کی، افطاری کس چیز سے کی؟ جبکہ ہمارے دسترخوانوں کے اوپر قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ شام کو کھانا تو ہم نے وہی کھانا ہے جو عام روٹین کے اندر کھاتے ہیں، دوسرے ایام کے اندر کھاتے ہیں۔ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ نہیں جی رمضان کے اندر تو ہم من سلوا کھاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ چیزیں اگر ہم یہ دیکھیں نا تو یہ قرآن نے اسی لیے منع فرمایا کہ نہ تم مال کے اندر اسراف کرو اور نہ کیا اس کو اتنا جوڑ کر رکھو۔ 4 پارے کے اندر اعلان فرمایا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس مال کو خرچ نہیں کرتے جس کو تم سب سے زیادہ کیا ہے محبوب رکھتے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ تھا ابو طلحہ، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جایا کرتے۔ سایہ دار گھنے درخت، میٹھا پانی، پھلدار درخت۔ تو جب یہ انہوں نے سنا نا کہ میرا رب یہ پسند فرماتا ہے کہ سب سے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ بات مجھے بہت پیارا ہے، میں یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صرف کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ لے آؤ، آج کا مولوی ہوتا کہتا لے آؤ کوئی بات، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم اس کو یہ بدلانے کے لیے کہ تیرے پیچھے جو گھر والے ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا تیری اہل و عیال ہیں؟ عرض کرنے لگے ہاں اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا اس کو آدھا صرف کر دے اور آدھا ان کے لیے رکھ چھوڑ۔ اور یہ کس کی تعلیمات ہے؟ میرے نبی کی۔ آج ہم اس دنیا کے اندر مال آیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، یا اولاد کے اندر 7 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہوتا ہے ہم سارا مال و متاع اس کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا روز قیامت ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ میرا رب یہ پوچھے گا کہ یہ جو مال دیا، 4 پارے کے اندر میرے رب نے یہ وراثت کو کھول کر بیان کر دیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے جس کا مال ہو اس کا حق کس کس کو ملے گا، میرے رب نے وہ بیان فرما دیا۔ تو یہ چیزیں، ہر چیز میرا رب کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مجھے دیا ہے، جن کے پاس ہے، کوشش کیا کریں کہ اس میں سے تھوڑا سا اس کو ہلاتے رہا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں۔ اگر بھائی ہے تو دیکھ لو، یقین مانو آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا لوگوں سے۔ ایک بھائی اہل ثروت ہے، مال و متاع ہے اس کے پاس، محلے میں، گلی میں، معاشرے میں، شہر میں اس کا نام ہے، اور اس کا بھائی یا اس کا بھتیجا یا بھانجا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ یقین مانو، مجھے وہ بخاری کی وہ حدیث اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نکلا، اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ میں پہلے بھی میرے خیال سے ادھر بیان کر چکا ہوں یا کسی اور جگہ پر۔ وہ نکلا، اس نے مال لیا،
رات کو نکلا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مال دیا اور دے کے جب آیا پتہ چلا جی میں تو چور کو دے آیا۔ صبح بازار شہر کے اندر شور ہوا کہ فلاں چور کو کوئی آدمی رات کو صدقہ دے گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا تھا۔ دوسرے دن گیا، ایک فاحشہ عورت کو، بدکار عورت رات کو ملی، اس کو دے آیا۔ صبح پھر نکلا بازار کے اندر، پھر وہی چین گوئیاں کہ رات یار فلاں فاحشہ عورت کو کوئی آدمی صدقہ دے گیا، خیرات دے گیا۔ پریشان، اللہ میں تو ہر بار تیری رضا کے لیے نکلتا ہوں لیکن معاملہ الٹ پڑتا جا رہا ہے۔ تیسری دفعہ گئے تو شہر کا جو سب سے امیر شخص تھا رات کو اس کو صدقہ دے رہا ہے۔ اب صبح ہوئی پھر معاملہ وہی چلا۔ چیز یہ ہے کہ اس کی نیت خالص تھی، لیکن میرے رب نے اس کی برکت سے اس چور کو چوری سے روک دیا، جو فاحشہ عورت سی وہ زنا سے، بدکاری سے رک گئی، اور جو دنیا کا امیر، اس شہر کا امیر آدمی تھا نا، جو صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، مال و متاع نہیں دیتا تھا، وہ بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے لگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک چین ہے، میں کسی کو دوں گا، وہ آگے جب وہ صاحب استطاعت ہوگا اس کے دل کے اندر یہ جذبہ اور جوش پیدا ہو۔ اور بخاری کی ایک اور روایت بھی ہے جس کے اندر نابینا، کوڑی اور وہ بغیر بالوں کے جو شخص تھا گنجا، جن کو رب نے مال دیا، جب واپس مانگنے والا آیا نا، سوال کرنے والا، وہ کوئی کہنے لگا جی یہ تو میرے باپ دادا کا، کوئی کہنے لگا جی میں نے خود کمایا ہے، اور جو تیسرا تھا اس نے کہا یہ رب کا مال ہے، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اس کا مال باقی رکھا، باقی دونوں سے میرے رب نے واپس لے لیا۔ یہ ضمناً بات بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری کے اندر یہ واقعہ پورا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مال، یہ دنیا کی زندگی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تو کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ کیا ہے، ہم یہاں پر ٹھہریں گے، جب سوال ہوگا نا ہاں کتنی دیر دنیا کے اندر رہا، کہے گا میں تو چند گھڑیاں یا چند ساعتیں وہاں پر رہا۔ تو یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانے والا۔ تو یہ جو ہمارا مال ہے نا، یہ گرم کر کے، اس کو پگھلا کر، جس طرح یہ مہریں ثبت کرتے ہیں نا، ہم جانوروں کے لگاتے ہیں، ہمارے پہلے لگاتے تھے، اب تو پتہ نہیں، یا دریا والے جو ایریے پر، وہاں پر جانوروں کے، گائے بھینس جو بھی ان کے جانور ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ داغتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ کس کی ہیں، یہ کس گھر کی ہے۔ وہ جب وہ پگھلا کر، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، وہ تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا ان سے، اور اکرا گنجا سام جو لپٹ جائے گا تمہارے گلے سے، وہ کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیرا وہ مال، وہ خزانہ ہوں جس کو تو جمع کرتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں نے یہ اپیل کی تھی، التماس کی تھی کہ مدرسے کے لیے اور دوسرے جو غزہ والے ہمارے بہن بھائی ہیں، یا جتنے بھی مسلمان ضرورت مند ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ انہوں نے اپیل کے لیے کہا تھا۔ تو بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ جمعے کے بعد جو بھائی دینا چاہے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس دے دیں، تاکہ ہم امانتاً جو بھی ہو ان کو جمعے کے بعد جمع کروا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔